سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو مسائل سے بچانے کے لیے اور معاشرے کی ترقی کے لیے اور آپ کی صحت کی ترقی کے لیے، بہتری کے لیے مستقل ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کر رہی ہے۔ تو ہمیں یقین ہے کہ آپ جو ہے اس کو سن رہے ہوں گے، اور ظاہر ہے ہمارے پاس رپورٹس بھی آتی ہیں، لاکھوں لوگ اس کو سن رہے ہیں اور بہتر اپنے صحت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کی، اپنے محلے والوں کی۔ اور اگر دیکھیں ایک گھرانہ صحت مند ہوتا ہے تو معاشرے میں کتنا اچھا اس کا مقام ہوتا ہے۔ تو اگر اسی طرح لوگ سنیں اور عمل کریں تو یقیناً ہمارے جیسے ملکوں میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، اس ٹائپ کے جو ہمارے جیسے ملک ہیں، ان میں بہت سی بہتری آ سکتی ہے۔ تو ہم آپ کو خواتین کی، بچوں کی صحت کے بارے میں بتا رہے تھے، علاج کے اصول، جذباتی اور نفسیاتی مدد کیسے ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جیسے ہمارے جیسے ملکوں میں جو اسٹیٹسٹک ہے وہ ہے کہ 1 منٹ میں جیسے کہ 3 مائیں جو ہے انتقال کر جاتی ہیں، اتنے زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع کے اوپر کہ زچگی کے دوران یا حمل سے متعلق کسی صورتحال کی وجہ سے خواتین کی اگر موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ خاندان کے لیے اور بچ جانے والے بچے کے لیے انتہائی اذیت ناک اور تکلیف دہ واقعہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک عورت جو پورے گھر کی، کہتے تو یہ ہیں کہ مرد سربراہ ہوتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ پورا خاندان جو ہے نا وہ ایک عورت کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ کتنا وہ کام کرتی ہے، کیسے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، کس طرح سے اپنے شوہر کی خدمت، اپنے سسرال والوں کی، اپنے لوگوں کی کیسے خدمت کرتی ہے۔ ایک بہت بڑا لاس ہے کہ اگر اتنی مائیں جو ہے نا ختم ہو جاتی ہیں تو ہمارے جیسے ملکوں میں پھر خاندان کے بچے کیسے برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر سوتیلی ماں آ جاتی ہے یا وہ گھر جو ہے نا وہ ٹیک کیئر نہیں کر سکتا بچوں کی، تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ کیئر کرنی ہوتی ہے جب بھی کوئی حاملہ خاتون، کوئی ماں زچگی کے دوران آپ کے ہاتھوں میں آتی ہے تو بہت زیادہ اس کی کیئر کرنی ہوتی ہے، اور اس سے پہلے بھی خاندان والوں کو، اپنے لوگوں کو بھی اس کی بہت زیادہ کیئر کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا واقعہ ہو گیا ہے کہ بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو جب تک خاتون جاگ رہی ہوں یا تھوڑا سا بھی ان کو ہوش ہو تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ انہیں نفسیاتی سہارے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کو ان کو دلاسا دیتی رہیں، ان کو تسلی دیتی رہیں، ان کے قریب رہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں ورکر کم ہوتے ہیں، پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ ہاسپٹل میں کیا عالم ہوتا ہے کہ ادھر چیخ پکار لگی ہوئی ہے، ادھر بھاگ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو ایک مشورہ دیں گے کہ اگر جو بچیاں جیسے ہمارے یہاں کی پڑھی لکھی بچیاں ہیں، وہ اپنا اسکول کالج ختم کر چکی ہیں، تو ان کے لیے ایک والنٹیئر سسٹم بنایا جائے، جیسے کہ وہ آ کے ہاسپٹلس میں یا میٹرنیٹی ہوم یا کلینکس جو ہیں وہاں پہ، جیسے باہر کے ملکوں میں یہ سب ہوتا ہے کہ آ کے کچھ عرصہ جو ہے نا وہاں پہ کام کریں اور لوگوں کی مدد کریں، اور آپ لوگوں کی تو بڑا ایک ریلیکس ماحول ہو جائے گا کہ کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو فوراً آپ وہاں پہ نہیں پہنچ سکا جیسے عملہ، تو وہ کچھ ٹریننگ لے کے کچھ ایسا کریں کہ ان کی ہیلپ کر دیں۔ تو والنٹیئر سسٹم بہت ضروری ہے کہ اگر ہمارے جیسے ملکوں میں ہو جائے، جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے سب کچھ، تو اسی طرح سے ہمارے ملکوں میں بھی ہو تو بہت ہی فرق پڑ جائے گا، عملے کو بھی بہت سکون ملے گا، اور کسی کو نفسیاتی سہارے یا دلاسے کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے بھی والنٹیئر موجود ہوں گے۔ اگر ایسا ہو کہ ماں کی موت یا بچے کی موت یقینی دکھائی دے رہی ہے تو ایمرجنسی کی لا حاصل مشق کرنے کے بجائے خاتون کو جذباتی اور روحانی تسکین پہنچائیں، اس لیے کہ اس وقت ان کو اگر بالکل جیسے کہ کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ بالکل فیلئر کی طرف جا رہا ہے سب کچھ، تو پھر جو ہے ان کو بہت زیادہ پرسکون کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں ہو،
یا بچہ تو خیر اتنا چھوٹا ہوتا ہے، ماں ہی کو زیادہ پرسکون کرنے کی، اور وہ بھی خاص طور سے اس کے ریلیجن کے حساب سے، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس طرح کی چیز اپنے طور پہ اس کو بتانے کی کوشش کی جائے. وہ جس ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے اس کو اسی ریلیجن کے بارے میں بتایا جائے، اور اس کے پالنے والے کے بارے میں، اس کی رحمت کے بارے میں، اس کے کرم کے بارے میں اس کو تذکرہ کیا جائے تاکہ وہ پرسکون ہو جائے. اگر وہ خاتون جو حمل کے دوران بے ہوش ہو جائیں یا انتقال ہو جائے ان کا، تو بھی ان کے ساتھ ادب اور احترام کا رویہ اپنائیں، اور جو جیسے کہ طریقہ کار ہے کہ ان کو بالکل سیدھا کر کے اور ان کو پیار محبت کے ساتھ ان کے اوپر چادر ڈال کے، اور افسوسناک تو ظاہر ہے کہ لوگ ہوتے ہی ہیں، اور خاندان والے بھی بہت ہی جذباتی ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت ایسا رویہ نہ اختیار کریں کہ جس سے حتیٰ کہ حرمت ہو میت کی، اور وہ لوگ جو کہ پریشان ہیں یا چیخ پکار کریں، ان سے بہت ہی آرام و سکون کے ساتھ اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے ان کو آرام اور سکون دینے کی کوشش کیجیے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو آئندہ بھی گائیڈ کرتے رہیں گے.